الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔ سامعین گرامی، اس سلسلہ ازا کے ساتھ ہی یہ خصوصیت نہیں بلکہ جہاں بھی سلسلہ وار کلام پیش نظر ہو وہاں سب سے بڑا مسئلہ موضوع کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ موضوع کا تعین ہو جائے تو اس کے بعد پھر مضامین بھی ذہن میں آتے رہتے ہیں اور بات آگے بڑھتی جاتی ہے۔ ہر مرتبہ ان مجالس کے سلسلے میں یہاں کی نوجوان انتظامیہ مل بیٹھتی تھی اور ان سے گفتگو کر کے کبھی ان کی تحریک پر، کبھی ان کی خواہش پر اور کبھی ان سے گفتگو کر کے عنوان کا تعین ہو جاتا تھا۔ لیکن اب ہماری مصروفیتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، مقامی، علاقائی، ملکی، بین الاقوامی مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب غیر معمولی کاموں کے لیے تو وقت ہے، معمول کے کام کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ چنانچہ صرف اس بات کے تعین میں کہ یہ مجلسیں کس تاریخ سے شروع ہوں اتنی تاخیر ہوئی کہ مجھے اپنے چند دوستوں کے سامنے شرمندہ بھی ہونا پڑا اور ان کی شکایت کا بھی سامنا ہے کہ ایک آدھ دن اس میں سے میں ان کو بھی دے سکتا تھا، لیکن بہر طور مجھے یہاں کے فرائض کی ذمہ داریاں مجبور کر رہی تھیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اس دوران میں اس بات کا تعین کیسے ہوتا کہ موضوع گفتگو کیا ہو؟ اب میرے سامنے ایک اور حل یہ تھا کہ جیسے یہ مجلسیں معمول ہیں اسی طرح ایک اور سلسلہ کلام اس سے کچھ دن پہلے، وہ چونکہ دو روایات ہیں خاتون جنت کی شہادت کے سلسلے میں، ایک یہ کہ 75 دن کے بعد آپ کا انتقال ہوا اور ایک یہ کہ آپ کا 90 دن کے بعد انتقال ہوا، تو 90 دن کے قاعدے سے آج کی مجلس ہے، 75 دن کے قاعدے سے بیرون ملک ایک سلسلہ کلام ہوتا ہے اور وہ بھی بڑا پرانا سلسلہ ہے، تو 7 تقریریں مجھے وہاں کرنی ہوتی ہیں۔ اس دفعہ کیا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب تقریر کا سلسلہ شروع ہو جائے تو 5-6 تقریروں کے بعد جا کر ذہن کی گریں کھلنے لگتی ہیں اور پھر احساس ہوتا ہے کہ اب تو وقت کم ہے اور موضوع میں بے پناہ وسعت ہے، کیسے سمیٹا جائے۔ اب اس دفعہ جو بیرون ملک موضوع تھا جمادی الاول میں آج سے 15-20 دن پہلے، تو وہ ان حضرات کی خواہش اور فرمائش پر ماں موضوع تھا۔ اب 7 دن ماں کے موضوع پہ تقریر کرتے کرتے اب جب وہ وقت آیا کہ گرہیں کھلیں تو عین اس وقت پہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب وہ ماں پہ گفتگو کرتے کرتے خیال آیا کہ یہ ہم اپنی ماؤں کی عظمتوں اور فضیلتوں اور مقام کی بات کر رہے ہیں، قرآن مجید نے بھی ایک لقب عطا کیا ہے کچھ خواتین کو، ام المومنین، ان کے متعلق بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا منصب کیا ہے، مقام کیا ہے اور اس خطاب دینے کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور پھر یہی خیال پیدا ہوا کہ جب ملت اسلامیہ امہات المومنین، ام المومنین کے لیے اتنے مناصب اور اتنے مرتبے کی قائل ہے تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے
کہ اگر مومنین کی ماؤں کی اتنی فضیلت ہے تو امیر المومنین کی بھی ماں کا ذکر کروں. اور پھر یہ بھی ایک موضوع تھا کہ ایک ام الائمہ ہیں، ان کی ذات اور ان کا مقام کیا ہے، اور وہ تمام مائیں کہ جو ہم جیسے گنہگاروں کی سبب تخلیق نہ ہو بلکہ جن کی آغوش اس نوری مخلوق سے آباد ہو کہ جس کی رہنمائی میں یہ زمانہ اپنی دنیا بھی گزارے اور عاقبت کے دن بھی پیش خدا پیش ہو، تو ان ماؤں کا تعارف بھی ہو، ان کے مقام و منصب کی بھی بات ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے احوال زندگی بھی بیان ہو. غرض گنجائش پہ گنجائش پیدا ہوتی چلی گئی. لیکن پھر ایک خیال ذہن میں آیا کہ جو باتیں تھوڑی سی کر چکا ہوں اور تھوڑی سی باقی رہ گئی ہیں وہ پھر کسی اور وقت ہو جائیں گی. لیکن خاتون جنت کے تذکرے کے سلسلے میں ایک کوتاہی کا احساس مجھے اس سے پہلے بھی ستاتا رہا تھا، اور اس دفعہ تلاش موضوع میں وہ احساس زیادہ بڑھ گیا. ذکر خاتون جنت کا ایک پہلو ایسا ہے کہ جو بحیثیت خطیب کے میرے اوپر قرض تھا. میں نے، آپ حضرات مجھے وہ چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو شروع سے شریک سفر ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے پہلو اب تک زیر بحث آ چکے ہیں. اہل بیت میں خاتون جنت کا مقام، قرآن مجید میں خاتون جنت کی حیثیت اور مقام، آیہ تطہیر کے حوالے سے آپ کا تذکرہ، حدیث کسا کے حوالے سے آپ کا ذکر، آپ کا وہ گھر جس کے اندر آیہ تطہیر نازل ہوئی وہ البیت بھی موضوع رہ چکا، آپ کا بنایا ہوا وہ معاشرہ کہ جو دنیا اسلام کا مثالی معاشرہ تھا. غرض کئی موضوعات سے گفتگو ہو چکی، لیکن ایک موضوع جو آپ کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے اور آپ کی سیاست کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، وہ موضوع کچھ وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن بہر طور وہ موضوع آج تک گفتگو کے دوران ضمناً تو ذکر آتا رہا، لیکن کما حقہ تو میں کیا لفظ استعمال کروں، بہر طور جتنی میری استطاعت ہے اس حد تک بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا. اور وہ موضوع تھا وہ معرکۃ البارہ واقعہ کہ جسے دنیا اسلام چھپانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن چھپ نہیں پاتا، اور وہ واقعہ فدق کا واقعہ ہے. یہ وہ قرض تھا. ضمناً تو بات ہوتی رہی، فدق کے مقاصد پہ بات ہوتی رہی، جہاد جناب سیدہ کے حوالے سے بات ہوتی رہی، لیکن یہ فدق ہے کیا، مسئلے کی نوعیت کیا ہے، اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی گفتگو کی ضرورت محسوس کرتا تھا. یہ مجھے احساس ہے کہ جذباتی اعتبار سے حساس موضوعات لوگوں کے لیے بعض اوقات اشتعال کا باعث بنتے ہیں، لیکن میں عرض کر دوں کہ جب سچائی کو سن کر اشتعال پیدا ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اشتعال آپ کے جذبات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ کے باطل ہونے کی دلیل ہے. سیدھی سی بات ہے کہ دلیل جب سامنے آئے تو دلیل کا جواب دلیل ہوا کرتا ہے. کسی جھگڑے کی ضرورت جب آستینیں الٹنے لگیں، جب ماتھے پہ بل پڑ جائیں، جب آنکھوں سے شعلے نکلنے لگیں، منہ سے کف جاری ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس سب کچھ ہوگا، طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، سب کچھ ہوگا، دلیل نہیں ہوگی. تو بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج کے زمانے میں آپ نے بڑی آزاد خیالی کے مظاہرے شروع کیے ہیں ماشاءاللہ سے، ذرائع ابلاغ سے. اب تو وہ موضوعات زیر بحث آنے لگے ہیں جو اس سے پہلے یہی خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ جاتے تھے. تو آپ جب اس پہ بحث کرتے ہیں کہ ماتم کیوں کرتے ہو، اس پہ بحث کیوں کرتے ہیں کہ 3 طلاق ایک نشست میں ہو یا نہ ہو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کب تک بحث کرتے رہو گے؟ آؤ ایک مرتبہ آج کے عہد میں ایک عدالت سجاؤ جس کے اندر ذمہ دار لوگوں کو بٹھاؤ. تم اپنا مقدمہ فدق کا لے کے آؤ، ہم اپنا مقدمہ لے کے آتے ہیں. کب تک یہ ہوتا
ہوتا رہے گا کہ ان تذکروں کو نہ چھیڑو، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگوں میں انتشار پیدا ہوگا۔ کب تک تم سچائیوں پہ پردہ ڈالتے رہو گے؟ یاد رکھو کہ زخموں کو اگر چھپاتے رہو گے تو کبھی علاج نہیں ہو سکتا۔ علاج کے لیے زخم دکھانا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ جس نوعیت کا بھی ہو، تو اس کو اگر چھپاؤ گے تو صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ تو کیوں نہ اس کو ہم کھل کے بات کریں کہ آؤ دیکھیں، شخصیتوں کو ایک طرف رکھیے، افراد ہمارا موضوع بحث کبھی بھی نہیں رہے۔ آئیے خالص تکنیکی بنیاد پر، اصولی بنیادوں پر دیکھیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک عدالت ہے اور اس کے اندر یہ مقدمہ لڑا جا رہا ہے۔ تھا بھی مقدمہ، اصلاً بھی تو مقدمہ تھا۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب اب 1400 سال گزر گئے، فرض کیجئے کہ آپ نے مقدمہ لڑ بھی لیا اور فیصلہ آپ کے حق میں بھی ہو گیا، تو اس صورت میں بھی اب کیا فائدہ؟ جو اصل مدعی تھے وہ باقی نہ رہے، مدعا علیہ باقی نہ رہے بظاہر دنیا کی نگاہوں میں۔ تو ایسی صورت میں اگر آج ہم نے کہہ دیا کہ وہ نہیں وہ غلط تھے اور وہ نہیں وہ غلط تھے، تو اس سے کیا نتیجہ ہوگا؟ بزرگان گرامی، بات اگر اتنی سی ہوتی تو شاید ہم تاریخ کے ان جھگڑوں کو چھیڑنا ضروری نہ سمجھتے۔ بہت سے اختلافات ہیں ہمارے تاریخ کے موضوع پر، ایک مورخ جو کچھ کہتا ہے دوسرا مورخ ضروری نہیں کہ اس سے اتفاق کرے۔ یہ صورتحال ہمیشہ رہی ہے، اس مسئلے پر بھی دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن جب کوئی مسئلے کا تعلق بنیادی طور پر دین کی اساس سے ہو کہ جس کو ماننے نہ ماننے سے دین کے متعلق رویہ بدل جائے گا۔ اگر فدق کے سلسلے میں ایک گروہ کے موقف کو مانا گیا تو پھر لازماً آپ کو دین کی ایک شکل اختیار کرنی پڑے گی، اور اگر دوسرے موقف کو مانا تو پھر دوسری شکل اختیار کرنی پڑے گی۔ تو جہاں دین کا انتخاب اس مسئلے سے وابستہ ہو، وہاں اس مسئلے کو غیر اہم سمجھ کے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو میں جانتا ہوں کہ یہ عادت ہے ہمارے کم از کم جو وہ گروہ جو مخالفت کرتا ہے ایسے مسائل پہ گفتگو کرنے کی، اس کی عادت رہی ہے کہ ماضی میں جب جب ظلم ہوا ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، ارے کربلا کا واقعہ 1400 سال پہلے ہو گیا، کب تک روتے رہو گے، کب تک ماتم کرتے رہو گے، چھوڑو اس کا تذکرہ نہ کرو۔ فدق، اب اس پہ بات کرنے سے کیا حاصل؟ خلافت جس کو ملنی تھی مل گئی، اب اس پہ تذکرہ کرنے سے کیا حاصل؟ ارے اگر تم ظلم ہونے والے مظالم پر اسی طرح پردہ ڈالتے رہو گے تو قیامت تک تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ظلم کیا ہے اور مظلومیت کیا ہے۔ اور صرف تمہارا پتہ چلنا، تمہیں جہالت کی موت مرنا چاہتے ہو شوق سے مر جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ یاد رکھو کہ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تم نے ظلم کو ظلم کی حیثیت سے نہ جانا اور مظلوم کو مظلوم کی حیثیت سے نہ پہچانا، تو جب تم پر ظلم ہوگا تو زمانہ اس ظلم کو ظلم نہیں مانے گا، پھر زمانہ تمہارے پلڑے میں نہیں کھڑا ہوگا، وہ تمہارا حامی اور مددگار نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ تمہارے لیے تو یہ باتیں بالکل معمول کی باتیں ہیں۔ اور بزرگان گرامی، ہمیں یہ بارہا اس قسم کے مناظر نظر آتے ہیں۔ ایک ظالم نے اگر اپنے عہد میں ظلم کیا اور اس نے اپنے ظلم کو تسلیم نہیں کیا یا اس وقت کے معاشرے نے تسلیم نہیں کیا، تو اس معاشرے کو قدرت نے کبھی معاف نہیں کیا اور اس پر ہونے والے مظالم کو زمانے نے پھر تسلیم نہیں کیا۔ یہ بارہا توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ آج ملت اسلامیہ مجموعی طور پر پوری دنیا میں جن مسائل کے دوچار ہے، جو مصیبتیں اس کے سر پہ آ رہی ہیں، وہ یقیناً ایسی مصائب ہیں، ایسے مسائل ہیں کہ جن کو دیکھ کر ضمیر انسانیت بیدار ہو جائے، جن کو دیکھ کر انسانیت کا شعور بیدار ہو جائے۔ وہ انسانیت جو کبھی شکاگو کے مزدوروں پر ہونے والے ظلم پر مشتعل ہو جاتی ہے، وہ انسانیت جو کہیں انڈونیشیا کے کسی ویران جزیرے پر آباد چند لوگوں کے ظلم کے اوپر چلانے لگتی ہے، وہ انسانیت جو ذرا ذرا سے ظلم پر احتجاج کی تصویر بن جاتی ہے، وہی انسانیت کیوں مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم پہ خاموش ہے؟ فلسطین میں ظلم ہو، کشمیر میں ظلم ہو، بوسنیا میں ظلم ہو، ہرزیگوینیا میں ظلم ہو، جہاں جہاں بھی مظالم ہو رہے ہیں، دنیا کیوں خاموش ہے؟ اس لیے خاموش ہے کہ یہ مسلمان اپنی تاریخ میں ہونے والے ظلم پر خاموش تھا۔ تو یہ
تو تسلسل ہے، یہ تو تاریخ کا تسلسل ہے۔ عمل اور رد عمل بالکل منطقی طور پہ ہوتا ہے۔ تاریخ کو ہم بنا نہیں سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ واقعات کے رخ کو اپنی مرضی سے موڑ دیں۔ جو ہم نے بویا ہے وہ ہمیں کاٹنا پڑے گا۔ ہاں اگر تم فصل بدل دو تو پھر امکان ہے کہ تمہیں مرضی کی فصل حاصل ہو جائے۔ ظلم بوتے رہو اور ہمدردیاں تمہارے حصے میں آئیں، یہ ناممکن ہے۔ کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے کہ ماضی کو بدل تو نہیں سکتے، ماضی کے حقائق کا اعتراف تو کر لو، ظلم کو ظلم کی حیثیت سے مان تو لو، اور جب مان لو گے تو پھر دیکھو گے کہ رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ہم نے دنیا کے سامنے کبھی ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جب تاریخ کا ماضی ہو یا وہ جو آج کا حال ہے اور کل کی تاریخ بنے گا، وہ جب بھی ہمارے متعلق فیصلہ کرنے لگتے ہیں، دیکھیے کتنی لڑائیاں تاریخ اسلام میں ہوئیں، صفحے کے صفحے بھرے ہوئے ہیں جنگوں سے۔ اس میں سے ایک جنگ کربلا کی جنگ تھی، ایک لڑائی کربلا کی لڑائی تھی۔ اس کربلا کی لڑائی میں اس کے بعد ایک رد عمل آیا کہ ہم نے جو کربلا والے تھے، جو اس جماعت سے تعلق رکھتے تھے، جو اس سے وابستہ تھے، ہم نے ایک رویہ اپنا لیا کہ ہم ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ تم نے پورا زور لگا لیا کہ کربلا کا ذکر نہ ہونے پائے، کربلا کی بات نہ ہونے پائے۔ ظاہر ہے کربلا میں جو خون بہہ گیا تھا وہ واپس نہ آتا، جو جانیں گئی تھیں وہ پلٹ کے نہ آتیں۔ اس کے باوجود ہم نے 1400 سال کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرنے دیا کہ جہاں ہم ظلم کو ظلم کہنے سے باز رہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا دیکھ لیجئے۔ اس سے پہلے بھی راہ حق میں لوگوں کی جانیں جاتی رہیں، اس سے پہلے بھی بے گناہ مقتول ہوتے رہے۔ خود ہماری تاریخ ایسے شہداء کے تذکروں سے بھری ہوئی ہے جو کربلا سے پہلے جام شہادت نوش کرتے رہے، لیکن جس ظلم کو ہم نے بنیادی طور پر زندہ رکھنا چاہا، اس ظلم کے سلسلے میں آج ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ اس ظلم کے مسئلے پر ساری دنیا آپ کی ہم خیال ہے۔ آج باطل کا کوئی نمائندہ، اسلام سے باہر کے کسی مسلک کا نمائندہ، اس کے سامنے بھی اگر یہ کہا جائے کہ یزیدیت کو تم شعار کرو، یزیدیت کو پسند کرو، وہ جو سیاست میں یزید کے باپ کی سیاست پر عمل کرتے ہو، وہ بھی یزید سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ اس کا نام اپنے ساتھ منسوب ہوتے پسند نہیں کر سکتے۔ یہ فتح ہے ظلم کو ظلم کہنے کی اور مظلومیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کی۔ یہ رونا رائے گا نہیں جاتا۔ یہ نہ سمجھیے کہ 1400 سال پہلے واقعہ ہو گیا تو آج آنسو بہا رہے ہیں تو رائے گاں جا رہے ہیں۔ جی نہیں، یہ آنسو آپ کے ضمیر کی سلامتی کی دلیل ہے۔ یہ آنسو آپ کے شعور کے بیدار ہونے کی علامت ہیں۔ یہ آنسو بتاتے ہیں کہ آپ عقل صحیح رکھتے ہیں، عقل سلیم رکھتے ہیں اور حق و باطل میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ دنیا اس موقف کو نہ ماضی میں سمجھ سکی نہ آج سمجھ سکی، جسے بطور راہ فرار کے دنیا نے اختیار کیا ہوا ہے کہ جس موقف میں یہ کہا جائے کہ چھوڑو، حق والوں کو بھی رضی اللہ کہہ کے جان چھڑاؤ، باطل والوں کو بھی رضی اللہ کہہ کے جان چھڑاؤ۔ تم تو جان چھڑا رہے ہو اور دنیا تمہارا دامن چھوڑ کر تمہیں تباہی و بربادی کے راستے پر چلتے ہوئے دیکھ کر مطمئن ہو رہی ہے کہ ایسے کم عقلوں سے اگر دنیا خالی بھی ہو جائے تو دنیا کا فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ تو بزرگان گرامی، یہ فدق کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے۔ دیکھیے، اگر واقعات تو بہت سے ہوئے نا مظالم کے اس دوران میں، لیکن جسمانی ظلم کے مقابلے میں موضوع بحث جس چیز کو بننا چاہیے وہ صرف یہ نہیں کہ کس نے کسی کو کیسی ضرب پہنچائی، کیسی چوٹ لگائی، جسم کتنا زخمی ہوا، یہ اپنے طور پر صرف یہ جاننے کے لیے کہ حقائق کیا تھے، ان واقعات کا اعادہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن بنیادی موضوع گفتگو وہ اصول ہونے چاہیے جن کی بنیاد پر تصادم ہوا، وہ بنیادی بات ہونی چاہیے جس پہ اختلاف ہوا، جس پہ جھگڑا ہوا، جن
بنیادی باتوں کے تحفظ کے لیے وہ ساری جسمانی اذیتیں برداشت کی گئیں. ان مقاصد کو سامنے رکھیے، جسمانی اذیتوں کو سامنے نہ رکھیے. یعنی وہ جو علامہ علی نقی صاحب قبلہ اللہ مقامہ ایک جملہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمیں یزید کا، ہمیں شمر کا خنجر تو یاد رہا لیکن حسین کی وہ گردن یاد نہ رہی، یا حسین کا وہ سجدہ یاد نہیں رہا جس کے دوران شمر کا خنجر چل رہا تھا. سجدہ اصول تھا، خنجر جسم کا جسم کو اذیت پہنچانے کا عملی مظاہرہ تھا. وہ خنجر اہمیت نہ رکھتا اگر مسجود کی گردن پر، ساجد کی گردن پر وہ چھری نہ پھیری جاتی. اگر وہ خنجر حسین جیسے سجدہ کرنے والے کی گردن پہ نہ پھر رہا ہوتا تو اس خنجر پھیرنے کی اہمیت نہیں تھی. خنجر تو کبھی کبھی قاتل کی گردن پہ بھی چلتا ہے، کبھی کبھی قصاص میں بھی چلتا ہے، کبھی کبھی انتقام میں بھی چلتا ہے. کئی جگہ اپنا جواز رکھتا ہے، خنجر چلتے ہوئے جواز رکھتا ہے. لیکن کربلا میں جس پر خنجر چل رہا تھا، جب تک اس کی شخصیت اور کردار سامنے نہیں ہوگی اس خنجر کے پست مقام ہونے کا صحیح تصور نہیں ہو سکتا. تو بزرگان گرامی، جہاں تک فدق کا تعلق ہے، اس میں جو اصول وابستہ ہیں وہ بڑے بنیادی اصول وابستہ ہیں. یہ سیاست آل محمد کا شاہکار ہے. میں اس پر جو گفتگو انشاءاللہ، آج تو تمہیدی منزل ہے، تو جب تفصیلی گفتگو ہوگی تو وہ خالص تکنیکی بحث کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے، اس کے کیا کیا لوازمات ہونے چاہیے اور اس کی قانونی صورت کیا ہو. کاش میرے پاس زیادہ وقت ہوتا تو میں وکلا سے مشورہ کر کے اور باقاعدہ آپ کے سامنے مقدمے کی مثل تیار کر کے پیش کرتا. لیکن بہر طور اہل نظر تشریف فرما ہیں جو یہ بتا سکیں گے کہ میں کہیں قانون کی حدوں سے انحراف تو نہیں کر رہا. کوشش کروں گا کہ خالص قانونی گفتگو ہو، اور پھر اگر اس پر بھی کوئی ناراض ہوتا ہے تو یہ ناراضگی اپنے جہالت کا رد عمل ہے اور کچھ نہیں. جناب والا، یہ جو واقع فدق ہے یہ بنیادی طور پر سیاست آل محمد کا شاہکار ہے. اب جب میں لفظ سیاست استعمال کرتا ہوں تو بہت سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب اہل بیت اور سیاست تو بنو امیہ کی ہوتی ہے، سیاست تو یزید کے خاندان کی چیز ہے، ان کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ جناب والا، غلط سیاست، جیسے ہر چیز میں کچھ لوگ غلط ہوتے ہیں کچھ لوگ صحیح ہوتے ہیں، تو غلط سیاست دانوں کی وجہ سے سیاست کا کوئی قصور نہیں ہے. سیاست کیا چیز ہے؟ سیاست کیا چیز ہے؟ بنیادی طور پر سیاست نام ہے. دیکھیے چیزیں اپنی ضد سے سمجھ میں آتی ہیں. سیاست کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ وہ ہے کہ جہاں بغیر سیاست کے، جہاں سیاست کا نام نہیں لیا جاتا، وہ بھی مسائل کو حل کرتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو سیاست کا نام لے کے حل کرتے ہیں. وہ جو سیاست کا نام لیے بغیر مسائل کو حل کرتے ہیں اسے ہم مسئلے کا فوجی حل قرار دیتے ہیں. جہاں فوج، قوت، طاقت مسئلے کو حل کرے وہ غیر سیاسی حل ہے. سیاسی حل کیا ہے کہ جہاں طاقت استعمال نہ کی جائے، بات چیت، مذاکرات اور دوسرے ذرائع سے جو علاوہ طاقت کے ہوں اس سے مسئلہ حل ہو. اب یہ تو ایک ہوئی ذرا شکل کو واضح کرنے کے لیے کہ دو حل ہمارے سامنے کسی مسئلے کے ہیں، ایک وہ جس میں طاقت استعمال ہوتی ہے، اور ایک وہ کہ جس میں طاقت نہیں، تدبیر کام آتی ہے، حکمت کام آتی ہے، عقل کام آتی ہے. اچھا، ان دونوں کی پہچان کیا ہے؟ ان دونوں کی پہچان یہ ہے کہ اگر دیکھیں کسی بھی واقعے میں ایک تو قوت کی، اب میں مجبور ہوں کہ فوری طور پر انگریزی کا لفظ استعمال کروں، کہ اگر ان پٹ کو سامنے رکھا جائے، جو کچھ طاقت آپ نے صرف کی ہے یہ ان پٹ ہے، اور جو نتیجہ نکلے وہ آؤٹ پٹ ہے. اگر ان پٹ بہت کم ہو اور آؤٹ پٹ بہت بڑی ہو تو یہ سیاست ہے. اور آؤٹ پٹ بہت ہو، ان پٹ بہت ہو، آؤٹ پٹ ذرا سی ہو، 46 آدمی مارے جائیں اور نتیجے میں 3 آدمی صرف اپنے پستول حوالے کر دیں، یہ کوئی واقعہ
بہت سے لوگ مارے جائیں اور اتنی جانیں دے کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ زمین کا ایک ٹکڑا مل جائے، 2 بالش زمین پہ قبضہ کر لیا، کتنی جانیں گئیں؟ کیا انسان قیمتی تھا یا وہ زمین قیمتی تھی؟ وہ فتوحات جو جانیں دے کے حاصل کی گئی ہیں، تو وہ فتوحات کم از کم یہ دلیل ہے کہ یہ حکمت سے کام نہیں لیا گیا، یہاں دانش سے کام نہیں لیا گیا، یہاں قوت کے ذریعے مسئلے کو حل کیا گیا ہے۔ تو اب وہ عسکری حل ہوتا ہے جہاں ان پٹ زیادہ ہو آؤٹ پٹ کم ہو، وہ سیاسی حل ہوتا ہے جس میں ان پٹ کم ہو آؤٹ پٹ زیادہ ہو۔ جتنی ان پٹ کم ہوتی جائے گی اور آؤٹ پٹ بڑھتا جائے گا اتنی ہی سیاست کامیاب ہوتی جائے گی۔ سیاست کی کامیابی کی پہچان یہ نہیں کہ ملک لے لیا کہ نہیں، علاقہ فتح کر لیا کہ نہیں، دشمن زیر ہو گیا کہ نہیں، جناب یہ نہ دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ جس مقصد کے حصول کے لیے ایک انسان کوشش کر رہا تھا اس نے ان پٹ کیا کی اور پھر اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوئی۔ اگر ان پٹ بہت معمولی ہو، آؤٹ پٹ بڑھ جائے تو کامیاب سیاستدان، اور ان پٹ تو بہت ہو آؤٹ پٹ تھوڑی سی ہو تو ناکام سیاستدان۔ اگر عسکری حل نہیں نکل رہا ہے، عسکریت کے دنیا میں تو شاید اس بات کی اجازت ہو جائے کہ ان پٹ جو ہے وہ بڑھ جائے اور آؤٹ پٹ کم ہو، لیکن سیاست کی دنیا میں اگر کوئی شخص محنت تو زیادہ کرتا ہے، صلہ کچھ نہیں ملتا، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، تو یہ ناکام سیاستدان ہے۔ اس حوالے سے اس پیمانے کو لے کے دیکھیے گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آل محمد کی سیاست ہر دور میں چھوٹی موٹی بلند سیاست نہیں ہے، بلکہ اتنی عظیم الشان سیاست ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسرے بونے معلوم ہوتے ہیں جتنے سیاستدان ہیں صحت کے۔ دیکھیے سیاست کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، سیاستدان اپنے مقاصد کو جو حقیقی مقاصد ہوتے ہیں اسے چھپا کے رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں ظاہرہ طور پر جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، جو اس کی ان پٹ ہوتی ہے، اس میں لگتا یہ ہے کہ اس کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے چوم رہا ہے، ہر ایک کا حال پوچھ رہا ہے، پتہ چلا اس گھر میں ایک مریض ہے تو آ کے سرانے بیٹھ گیا، بھائی تمہیں دوا کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، معلوم ہے بڑے خوش اخلاق ہیں۔ بھئی یہ خوش اخلاقی کیوں ہو رہی ہے؟ در حقیقت ووٹ لینا چاہتا ہے، الیکشن میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہاں پر ووٹ کا ذکر نہیں ہے، جو کچھ کر رہا ہے اس میں ووٹ کا ذکر نہیں ہے، چاہتا یہ ہے کہ یہ ظاہر کرے کہ میں بڑا مخلص ہوں، میں تمہارے دکھ درد میں تمہاری تکلیف کا مجھے بہت احساس ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اب سیاستدان جو کچھ کرتا ہے، اصل میں جو کچھ ظاہر کرتا ہے، اصل میں اس کا وہ مقصد نہیں ہوتا، مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جو مقابل کا سیاستدان ہے اس کی کامیابی یہ ہے کہ پھر انگریزی کا لفظ استعمال کروں گا کہ اس حقیقت کو ایکسپوز کر دے، وہ جس چیز کو چھپا رہا ہے نا وہ ظاہر کر دے، جس کی حقیقت کھلتی چلی جائے، سمجھ لیجئے وہ کامیاب سیاستدان نہیں۔ میری آواز خواتین تک جا رہی ہے، میں نقل کفر کر رہا ہوں، کسی کی توہین مقصود نہیں ہے، وہ بطور لطیفے کی ایک بات کہی گئی کہ اگر خاتون یہ کہے کہ نہیں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا مشکل ہے یہ کام، اور اگر ایک مرتبہ کہے نہیں تو سمجھ لو کہ ہاں یہ کام ہو جائے گا، اور اگر کہہ دے ہاں تو پھر وہ خاتون نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ جو کہے، جو سیاستدان کہے ہاں ہاں تو سمجھ لو شاید یہ کام ہو جائے، اور اگر ایک مرتبہ کہے کہ ہاں ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا، اور کوئی سیاستدان کہہ دے نہیں نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ سیاستدان ہی نہیں ہے۔ سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ باطن میں ہے اس کو ظاہر نہ ہونے دو، جی بنیادی صفت یہ ہے۔ تو جو سیاست کے چہرے کا نقاب اتار دے، جو حقیقت کو سامنے لے آئے، وہ کامیاب سیاستدان ہے، یا وہ جو کوشش تو یہ کر رہا تھا کہ اپنے مقاصد کو حاصل کر لے، مقصد تو حاصل نہیں ہوا، خود ننگا ہو گیا، برہنہ ہو گیا۔ اب اگر اس حوالے سے دیکھیے گا تو آپ کو عجیب و غریب صورتحال تاریخ میں نظر آئے گی۔ کاش تاریخ کو صحیح
افراد کو سامنے رکھ کے تاریخ مت دیکھیے، اصولوں کو سامنے رکھ کے تاریخ کا جائزہ لیجئے۔ دیکھیے حضور کی حیات کا آخری مرحلہ ہے، آخری ایام ہے، حضور بستر علالت پہ ہیں۔ سن 7 یہ 11 ہجری کا واقعہ ہے، حضور کی علالت 11 ہجری کا واقعہ ہے۔ آخری حج سن 10 ہجری میں ہوا تھا، اور اس کے بعد 11 ہجری سفر کا مہینہ محرم سفر 11 ہجری شروع ہوئی ہے۔ 11 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضور بستر علالت پہ ہیں۔ ایک جنگ ہوئی تھی فتح مکہ سے پہلے، اس کا نام تھا جنگ موتا۔ جنگ خیبر کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے سن 7 ہجری میں 3 سال پہلے موتا، شام کے نواح میں یہ علاقہ ہے، آج بھی غالباً شام اور اردن کے درمیان کسی جگہ پہ واقع ہے وہ جگہ جہاں حضرت جعفر طیار شہید ہوئے ہیں۔ تو جنگ موتا ہوئی تھی۔ اس جنگ موتا میں حضور کی فوج کے 3 جنرل یکے بعد دیگرے شہید ہوئے تھے، جن میں ایک زید ابن حارثہ تھے، ایک اس میں جناب جعفر طیار تھے، اور ایک عبداللہ ابن رواحہ انصاری تھے، مدینے کے رہنے والے۔ یہ 3 افراد تھے جو اس کے اندر نمایاں لوگوں میں شہید ہونے والوں میں یہ 3 افراد تھے جنہوں نے جام شہادت وہاں نوش کیا تھا۔ سن 7 ہجری میں جنگ موتا ہوئی، جس میں 3 افراد شہید ہوئے۔ ان شہید ہونے والوں میں زید ابن حارثہ، جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب، حضرت ابی طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں جعفر طیار، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ۔ سن 11 ہجری رسول بستر علالت پر لیٹے ہوئے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ بار بار غشی کی کیفیت ہوتی ہے، علالت کا دورہ ہوتا ہے۔ اس عالم میں حضور بستر علالت پہ لیٹے ہوئے ایک حکم جاری کرتے ہیں کہ فوری طور پر ایک فوج تشکیل کی جائے۔ تمام صحابہ کرام کو اس فوج کی رکنیت قرار دیتے ہیں، ہر آدمی اس فوج میں جائے گا۔ فوج کا سردار کون ہوگا؟ وہ جو 3 مارے گئے تھے ان میں سے حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید، ان سے کہا گیا کہ اسامہ ابن زید لشکر کا سردار ہوگا، اور تم لوگ کیا کرو گے؟ تم لوگ موتا جاؤ گے۔ سن 7 ہجری میں جو جنگ ہوئی ہے اس میں جو ہمارے مسلمان مارے گئے ہیں ان کا انتقام لینے کے لیے تم جاؤ۔ ذرا غور فرمائیے کہ مارے جانے والے 3 افراد، جس میں سے ایک زید ابن حارثہ ہیں، ان کا بیٹا اسامہ ابن زید بمشکل 20-21 سال کی عمر تھی اس وقت، لڑکا سمجھ لیجئے۔ اور ان شہید ہونے والوں میں ایک شخصیت ہیں جناب جعفر طیار، ان کے بھائی علی ابن ابی طالب پورے جرنیل ہیں، اب تک کی جنگوں کے تو سب سے بڑے جرنیل وہی ہیں نا۔ وہی وجہ جو زید ابن حارثہ کی شہادت کے وجہ سے، یعنی وہ وجہ جو اسامہ ابن زید کے میدان میں بھیجنے کی ہے، وہی وجہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ بھی ہے۔ ان کا باپ مارا گیا تھا، ان کا بھائی مارا گیا، اور اس بھائی کے مارے جانے کی اہمیت یہ ہے کہ زید ابن حارثہ شہید ہو گئے اس جنگ کے دوران، ان کے لیے کوئی لقب کوئی خطاب نہیں ہے، لیکن جیسے احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تو سید الشہداء کہلائے، ویسے حضرت جعفر ابن ابی طالب جب جنگ موتا میں شہید ہوئے تو طیار کا لقب حضور نے دیا کہ اللہ نے ان کو پر دیے ہیں، اور جن پروں کے ذریعے سے جنت میں اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے عوض پر ملا ہے، جس کے تحت جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت جعفر طیار کی شہادت کے باوجود علی ابن ابی طالب کو نہیں بھیج رہے، اسامہ ابن زید کو بھیج رہے ہیں لشکر کا سردار بنا کے۔ اب اسامہ ابن زید کو بھیجنے پہ پہلا اعتراض یہ ہوا، اسامہ کے والد زید ابن حارثہ حضور کے غلام تھے، تو انہوں نے کہا جی غلام زادے کو ہم قریشیوں پر اتنے بڑے بڑے ہم لوگ، ہم میں کوئی کپڑوں کا تاجر، ہم میں کوئی کمیشن ایجنٹ، ہم میں کوئی، دیکھیں نا بھائی تاجروں کے معاشرے میں یہی تو باعزت مقامات ہیں، تو اللہ نے یہ ساری عزتیں دے رکھی ہیں، ان کے اوپر ایک غلام زیادہ مسلط کر دیا جائے۔ تو پہلا اعتراض یہ کیا گیا، حضور نے کہا کہ تم نے اسامہ ابن زید، تم نے زید ابن حارثہ کے تقرر پر بھی اعتراض کیا تھا، اور آج اسامہ کے تقرر پر بھی اعتراض کر رہے ہو، حالانکہ اسامہ زید ابن حارثہ بھی تم سے زیادہ
امارت کا مستحق تھا اور اب اس کا بیٹا بھی تم سے زیادہ امارت کا سرداری کا مستحق ہے، کم از کم یہ تو مسلمان مان لیں، ارے علی سے تو مقابلہ بعد میں کیجئے گا، یہ تو طے کر لیں کہ جن سے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے زیادہ سرداری کا حق یہ ہے، اس اسامہ کی موجودگی میں اس کے لشکر کا کوئی سپاہی اقتدار کا حقدار نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے نا۔ لیکن بزرگان گرامی اب یہ سمجھ میں نہیں آتا، یا رسول اللہ اتنی جنگیں ہوئیں، کسی جنگ میں آپ کا جذبہ انتقام اس طرح سے، احد میں آپ کے چچا مارے گئے، اصولاً تو اگلے سال آپ کو مکہ پہ چڑھ دوڑنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر آپ انتقام لینے نہیں گئے۔ احد کا انتقام لینے بتائیے کوئی واقعہ ہوا ہے کہ حضور انتقام لینے گئے ہوں؟ وہ جو عرب کی سرحدوں پر ایک واقعہ ہوا تھا موتا کے مقام پر، اس کا انتقام لینے کا خیال، اور وہ بھی 3 سال کے بعد۔ اب فتح مکہ بھی ہو چکا ہے، حجت الوداع بھی ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، اور اب آپ بیمار ہیں، اور اب جو خیال آیا تو اتنی شدت سے آیا کہ پہلے تو اسامہ کی سرداری کے لیے حضور نے تائیدی بیان جاری کیا، اس کے بعد باقاعدہ بیماری کی حالت میں سہارے سے مسجد میں تشریف لائے اور یہ کہا کہ جس نے لشکر اسامہ میں شامل ہونے سے انکار کیا خدا اس پہ لعنت کرے، جس نے شمولیت سے انکار کیا اس پہ لعنت، جو تخلف کر رہا ہے، جو اسامہ کے لشکر میں جس کو رکھا گیا اور نکل رہا ہے اس پر خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہو، لعنتیں بھیج رہے ہیں رسول۔ پھر باقاعدہ چند آدمی مقرر کیے کہ گھروں میں جاؤ اور چھپ چھپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے لاؤ اور لے جا کے اسامہ کے لشکر میں شامل کرو۔ بعد میں تاریخ میں ہمیں ایک منظر نظر آیا کہ حضور کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں کا باقاعدہ انتظار کرنا پڑا کہ وہ گھروں سے آ جائیں تو پھر معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ گھر کہاں تھے؟ 4-5 میل مدینے سے باہر۔ بھائی تم 4-5 میل باہر کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ باہر تو ہم صرف یہ کر رہے تھے کہ اگر مدینے کے اندر جاتے تو رسول وہاں گھر سے پکڑ کے بلا رہے تھے، مدینے کے باہر جاتے تو پھر ہمیں لشکر میں شامل ہونا پڑتا۔ سبحان اللہ بھائی، تو اب 3 سال کے بعد، اصل واقعہ 3 سال پہلے، اس کے بعد یہ جو اہتمام ہو رہا ہے کہ یہ جنگ کی جائے اور اس جنگ کے لیے یہ لوگ جائیں اور حضور اتنا اصرار کر رہے ہیں، تو یا رسول اللہ آخر یہ ضرورت کیا اس کی پیش آئی؟ رسول جواب دیں گے مجھے معلوم ہے کہ یہ لشکر کبھی نہیں جائے گا، جن کو میں بھیجنا چاہتا ہوں وہ لوگ جانا ہی نہیں چاہتے، لیکن اگر میں اس لشکر کو بھیجوں گا نہیں، یعنی اس کا تقرر نہیں کروں گا، تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون میرے حکم کا مخالف ہے؟ یہ آخری وقت ہے میرا، چراغ حیات گل ہونے والا ہے، کل کو ملت اسلامیہ کا ہر فرد جو میرے ارد گرد رہتا ہے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں رسول کا وارث، میں ہوں دین کا وارث، مجھ سے دین لو۔ تو یہ دیکھ لینا کہ آج کے اس موقع پہ جو لوگ میرے حکم کی اطاعت نہیں کر رہے، جو میرے فرمان کی پرواہ نہیں کر رہے، جن پر میں لعنتیں بھیج رہا ہوں، میرے ملعون قرار دیے گئے ملعون کبھی بھی تمہارے لیے رہبر نہیں ہو سکتے، یہ آج سمجھ جاؤ۔ دیکھیں ان پٹ کیا ہے، ان پٹ کیا ہے؟ ایک آدمی کی اپوائنٹمنٹ، صرف ایک آدمی کی تقرر، یہ تمہارا امیر ہے، اور لسٹ بنا کے دے دی گئی تم بھی تم بھی تم بھی تم بھی سب کو اس فوج میں شامل ہو جاؤ۔ بس اتنا سا کام کر کے رسول مطمئن ہو گئے، بس جو زحمت اور کرنی پڑی وہ وہی لعنت بھیجنے کی، ورنہ اور تو کوئی زحمت نہیں کرنی پڑی نا۔ لیکن تاریخ نے اس وقت سے لے کے آج تک ہمیں وہ چہرے دکھا دیے کہ اب جو کوئی بھی مدینے میں خاص طور پر اسامہ کے لشکر سے دور نظر آئے، دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ حضور نے اتنا اہتمام کر رہے ہیں
بعد میں تاریخ نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ جو مدینے میں رک گئے تھے انہوں نے بعد میں اسامہ سے کہا یا امیر کہہ کے ان سے خطاب کیا اور ان سے درخواست کی کہ رسول اللہ نے آپ کو ہمارا انچارج بنایا تھا، لیکن اب یہ دیکھ لیجئے یہاں کے معاملات ہیں، انتظامی مسئلے ہیں، حکومت کا نظام چلانا ہے، تو آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم یہیں پہ رہ جائیں۔ تو اسامہ نے فیاضی دکھاتے ہوئے کہا اچھا آپ یہاں پہ رہ جائیے۔ یہ سب بعد میں کہا جا رہا ہے، لیکن یہ تو جب انہوں نے اجازت دے دی تو آپ رک گئے، جب اجازت دے دی آپ رک گئے۔ اب کا رکنا تو حق بجانب ہو جائے گا، عدالتوں میں ثابت ہو جائے گا، لیکن کسی سخت جیسے دور دراز مقام پر آپ کا وقت وفات رسول پایا جانا اور وہاں سے اتنی تاخیر سے آنا کہ اس دوران میں باقاعدہ رسول کے زندہ رہنے کا ڈرامہ کیا جا سکے، سبحان اللہ، یہ کہا جائے نا۔ اب اس سے زیادہ واضح تو میں کیا عرض کروں۔ تو اب یہ جو مدینے سے باہر ایک تیسرے مقام پر اگر محبت رسول کی وجہ سے رکے تھے تو قربت رسول ہوتی، حضور کے گھر میں ہوتے، اور اگر حکم رسول کا پیش نظر تھا تو لشکر اسامہ میں ہوتے، نہ لشکر اسامہ میں ہیں نہ خانہ رسول میں ہیں، ایک تیسرے مقام پر جو کئی میل باہر ہے وہاں پر ہیں۔ تو وہاں پر ہونا سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ کم از کم اور کسی کا نام تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو، اس کو تو ایک نافرمان رسول کی حیثیت سے جان لو۔ اور یاد رکھیے شناخت ایک ہی کی کافی ہوتی ہے۔ اگر میر کارواں کوئی ہو نا اس کو پہچان لیجئے تو قافلے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ہم جو علی ولی اللہ کہتے ہیں تو علی ولی اللہ میں ہماری ساری امامت کا تصور جمع نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایک علی کی ولایت کے اقرار سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ جی باقی 11 کو بھی مانتے ہیں، اور یہ دور تو کسی اور امام کا ہے نا، لیکن یہ طے بات ہے کہ جس نے علی کو مان لیا اگر پہلے سرے تک پہنچ گیا تو آخری سرے تک خود بخود پہنچ جائے گا۔ بس جیسے علی اپنے پورے سلسلے کا تعارف ہے، ویسے ہی اگر رسول اس ایک بنیادی شخص کی شناخت کرا دیں کہ جو سلسلے کا بنیادی فرد ہو، اسے اگر آپ پہچان گئے تو پھر سلسلے کا کوئی آدمی آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکتا۔ دیکھیے تاریخ نے ایک کے متعلق سارے قوائف جمع کر دیے، اور وہ ایک ایسا ہے کہ پہچان لیجئے تو پورا سلسلہ معلوم ہو جائے گا۔ اب جتنے ادھر نظر آئیں وہ سب نافرمان رسول۔ سبحان اللہ، پھر وہی بات کہ رسول نے محنت کتنی کم کی اور آنے والے زمانے تک قیامت تک کا پورا انتظام کر دیا کہ نہیں کر دیا۔ اور پھر یہ واقعہ بڑی تفصیل سے بحث ہو چکا ہے آپ حضرات کے سامنے مختلف مواقع پر اسی سلسلے کی مجالس میں، کہ وہ ایک موقع اور آیا۔ اس دوران میں بھی حضور سیاست کے ایسے شاہکار دنیا میں چھوڑ گئے کہ جو قیامت تک سیاست دانوں کے لیے رہنمائی کا سامان ہیں، اگر چاہیں کوئی حق کی سیاست کو اپنانا چاہیں۔ دیکھیے کتنا معمولی سا سوال ہے کہ دیکھو قلم دوات لے آؤ۔ اچھا خالی قلم دوات مانگی ہوتی تب بھی مسلمان ڈرتے، نہ معلوم کیا ہو جائے، کیا لکھ دیں، کیا کریں۔ حضور تو صرف اتنی سی بات کہہ رہے ہیں قلم دوات لے آؤ، میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھوا دوں کہ قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اکثر لوگ اس بحث میں الجھ جاتے ہیں حضور کیا لکھوانے والے تھے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت حضور علی ابن ابی طالب کی خلافت کا پروانہ لکھوانا چاہتے تھے، اور کچھ اور حضرات کچھ اور تعبیریں کرتے ہیں کہ اب اس سے انکار تو ہو نہیں سکتا واقعے سے۔ صحیح بخاری میں 6 جگہ یہ واقعہ نقل ہے، اب کہاں تک انکار کیا جائے، تو واقعہ تو ماننا پڑتا ہے۔ بس اب یہ بحث ہے کہ حضور کچھ اور لکھوانا چاہتے تھے، آپ نے کیسے فرض کر لیا کہ علی ابن ابی طالب کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ میں جناب والا میں کبھی اس مسئلے پہ بحث ہی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ حضور جو کچھ بھی لکھواتے وہ کوئی نئی بات نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، بھئی اکملت لکم دینکم کی آیت آ گئی، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے نا، دین مکمل ہو چکا، تو اب جو کچھ لکھائیں گے وہ دین کے اندر ہوگا، دین کے باہر نہیں ہوگا۔ کس خلاف
خلافت کی بات حضور لکھواتے؟ کیا ابھی خم غدیر کے میدان میں علی کی خلافت کا اعلان نہیں ہوا؟ جو اس اعلان کو نہیں مانے گا اس تحریر کی کیا پرواہ کرے گا؟ بنیادی بات یہ نہیں ہے کہ رسول کیا لکھوانا چاہتے تھے، یہ تو فقط جملہ جو تھا یہ ان پٹ تھا۔ صرف یہ جملہ صرف رسول کی طرف سے ان پٹ تھا۔ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ وہاں کہہ رہے ہیں ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم تو رسول کی پرواہ نہیں کرتے، رسول سے ہم کوئی قول لینے کو تیار نہیں۔ اب پتہ چلا کہ وہ جو کل جیش اسامہ سے تخلف کر رہے تھے اب ان کا عقیدہ سامنے آیا۔ وہاں عمل ایکسپوز ہوا تھا، وہاں عمل ایکسپوز ہوا تھا، یہاں پر عقیدہ ایکسپوز ہوا۔ اب ایک اور منزل تھی کہ اس عمل اور اس عقیدے کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہو۔ وہ عمل کا ایکسپوجر تھا، یہ عقیدے کا ایکسپوجر ہے کہ وہاں پر تو انہوں نے صرف حضور کے فرمان کی نافرمانی کی تھی، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری رہی ہو، کوئی دشواری ہو، ہم ہزار تعویلیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر جب نافرمانی کی تو کس چیز کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں آؤ میں وہ چیز لکھوا دوں کہ تم قیامت تک گمراہ نہ ہو۔ تو گویا رسول کے بتائے ہوئے گمراہی سے بچنے کے نسخے سے فرار اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم رسول سے کوئی نسخہ نہیں چاہتے جو ہماری نجات کا سامان ہو، جو ہمیں گمراہی سے بچا سکے۔ یہ رسول کا بھی انکار ہے اور رسول کی تعلیمات کا بھی انکار ہے۔ یہاں عقیدہ ظاہر ہوا تو اچھا، جس کا عمل نافرمانی رسول ہو، جس کا عقیدہ انکار سنت رسول ہو، انکار عمل رسول ہو، اب اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اب یہاں پر وہ عظیم واقعہ ہوا جس کا نام فدق ہے۔ جناب والا فدق کا واقعہ ذرا غور فرمائیے۔ پہلی بات تو یہی عجیب و غریب ہے کہ خاتون جنت اور زمین جائیداد کے جھگڑے میں الجھے، جس کی ماں نے اتنی دولتیں اپنی وہ ساری راہ خدا میں دے دی ہوں، جس کا شوہر فتح خیبر کر کے آئے تو عام گھروں میں پہلی مرتبہ دن میں 2 مرتبہ چولہے جلیں۔ تاریخ کا واقعہ ہے کہ فتح خیبر سے پہلے ہمارے گھر میں مدینے میں کسی گھر میں ایک دن میں 2 وقت چولہے نہیں جلے، ایک ہی وقت چولہا جلتا تھا۔ ہاں فتح خیبر کے بعد ہم سب، اب یہاں پنجابی کے لفظ استعمال کروں گا، سوکھے ہو گئے۔ جب فتح خیبر کے تماشائی فتح خیبر کے نتیجے میں خوشحال ہو جائیں تو سوچئے کہ فاتح خیبر کا اپنا کیا مقام ہوگا، اس کے وسائل کتنے ہوں گے، مال غنیمت میں اس کا کتنا حصہ ہوگا۔ لیکن وہ علی کہ جس نے فتح خیبر کیا تھا تن تنہا، اس علی کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے گھر میں اس رات بھی بچے فاقے سے سوئے تھے، اس لیے کہ جو کچھ لے کے آیا تھا قبل اس کے کہ گھر تک پہنچے، راستے میں کہیں کوئی بیوہ ملی اس کو دے دیا، کہیں کوئی یتیم ملا اس کو دے دیا، کہیں کوئی حاجت مند نظر آیا اس کو دے دیا۔ جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ویسے خالی ہاتھ گھر کے اندر داخل ہو گئے علی۔ تو جس کا شوہر اتنا بڑا سخی، جس کا سسر ابو طالب وہ زمانے کا ایسا سخی کہ لوگ اس کو سید البطحہ کہیں، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں تھی کہ ان کو سردار بنایا جائے۔ سخاوت اس حد تک تھی کہ لوگ کہتے تھے یہ ہے پرورش کرنے والا مکے کی، حاجیوں کی نگہداشت کرنے والا، یہ ہمارا سید و سردار ہے۔ تو جس کا باپ زمانے بھر کو رحمتوں سے مالا مال کرے، جس کی ماں اپنی ساری دولت قربان کر دے، جس کا شوہر اتنا بڑا سخی ہو، جس کا سسر اتنا بڑا سخی ہو، جو سخاوتوں کے گہوارے میں پروان چڑھ کے جوان ہوئی ہو، وہ سیدہ باغ کے ایک ٹکڑے کے لیے جائے گی؟ پہلی بات تو یہی حیرت کی بات تھی۔ اچھا چلیے، اگر جائیداد کا مسئلہ تھا ہی، حق
تھا اور اپنے حق کے لیے کوئی شخص بھی اٹھ سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ طبیعت کا سخی ہے کہ نہیں، اپنا حق تو لینا چاہیے، ہر انسان کو لینا چاہیے۔ تو چلیے حق لینے کے لیے اٹھی تھیں، تو اس زمانے کا ایک عام طریقہ یہ تھا کہ اگر کہیں کسی صاحب اختیار سے کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو اس سے نجی سطح پر رابطہ کیا جاتا ہے، کوئی آدمی اس کے پاس بھیجا، اس سے کہا کہ بھائی ہماری ضرورت ہے، ہمارے بچوں کا پیٹ پلتا ہے، تو تمہارا کیا نقصان ہے، یہ باغ ہمیں دے دو۔ لیکن خاتون جنت نے ایسا کوئی شخصی رابطے کی کوشش نہیں کی، بلکہ براہ راست سیدھی عدالت میں پہنچی۔ جناب والا، اس بات کی اہمیت کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے جب تک اس معاشرے کو پوری طرح سے اپنے ذہن میں نہ بٹھائیں۔ اس معاشرے میں مسائل کا حل عدالت نہیں تھی، قبائلی زندگی میں عدالتیں تھی کہاں؟ یہ آپ کی طرح کی سیشن کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ اور طرح طرح کی اقسام جو ہیں عدالتوں کی، وہ عدالتیں اس زمانے میں نہیں ہوتی تھیں۔ جو معاملہ ہوا بہت پہلے تو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں حل ہوا تو اس کے بعد پھر جو سردار قبیلہ ہوتا تھا، کچھ بزرگوں کو ان کو بیچ میں ڈالا جاتا تھا، پنچایت سی بیٹھ گئی اور انہوں نے کچھ فیصلہ کرا دیا، جرگے کا نظام رائج تھا، اس میں عدالتیں نہیں تھیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں قبائلی نظام ہے وہاں عدالتیں نہیں ہیں۔ 1400 سال بعد کتنی عدالتیں ہیں آپ کے قبائلی علاقے میں؟ کہیں نہیں۔ عرب بھی قبائلی علاقے ہی کی ایک صورت تھی، بلکہ اس سے زیادہ یوں سمجھیے کہ قبائلیت میں ترقی یافتہ۔ بھائی اس وقت تو سبحان اللہ، یہ قبائلیت تو آج زمانے کی ہوا اس کو لگ چکی ہے نا، وہ قبائلیت بڑی کھری قبائلیت تھی، اس کے اندر عدالتیں نہیں تھیں۔ ایسی فضا میں قبائلی طریقہ اپنے مقاصد کے حصول کا اس کو نظر انداز کرنا اور براہ راست عدالت میں پہنچنا، یہی چونکا دینے والی بات تھی۔ اور پھر اگر عدالت میں جانا تھا تو کسی کو اپنا وکیل بنا سکتی تھی۔ علی ابن ابی طالب شوہر ہیں، آپ جائیے، آج تک میں کبھی مسجد میں نہیں گئی، جا کے یہ مقدمہ آپ جا کے وہاں پہ لڑ لیجئے، مذاکرات کر لیجئے۔ ظاہر ہے کہ کیا علی ابن ابی طالب وہ دلائل نہ دیتے جو جناب سیدہ نے دیے؟ سبحان اللہ بھائی، واہ واہ، کیا مقدمے کو اس قابلیت سے نہ لڑتے جس طرح جناب سیدہ نے لڑائی کی؟ لیکن جناب سیدہ نے کسی تعویل کی گنجائش کو راستہ آنے، اس کی راہ آنے ہی نہیں دی۔ انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ میں خود جاؤں گی۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ وہ علی اپنے طور پہ آ گئے تھے۔ دیکھیے یہی کہا جاتا ہے نا بعد میں، بڑا آسان کام تھا۔ مورخ کہتے کہ بی بی کو تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ شوہر کو یہ محسوس ہوا کہ میرے نان نفقے کے لیے مجھے زیادہ زحمت کرنی پڑے گی، تو اس لیے وہ پہنچ گئے کہ یہ باغ مجھے حاصل ہو جائے۔ جناب سیدہ نے اس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اچھا، جب گنجائش نہیں چھوڑی تو اب ذرا یہ دیکھیے اہتمام کہ آپ پہنچی ہیں تو کن چیزوں سے مسلح ہو کے؟ کچھ گواہیاں ہیں جن کو ساتھ لے کے گئی ہیں۔ ایک پروانہ رسول ہے، ایک علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، ایک حسنین ہے۔ رسول دنیا سے رخصت کر چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں۔ کون کون اب آیا؟ پروانہ رسول سیدہ خود علی کو لے کے آئیں، حسنین کو لے کے آئیں۔ گویا اللہ رے جناب سیدہ کی سیاست۔ آج پوری وہ جماعت جسے کل مباہلے میں پیش کیا گیا تھا، پوری وہ جماعت، رسول دنیا میں نہیں ہے، پروانہ بتا رہا ہے کہ نہ ہوتے تو خود، اگر ہوتے تو خود آتے۔ اب پوری جماعت کو لے کے، پورے مباہلے کو لے کے میدان میں اتر آئی۔ اس مباہلے کے افراد کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا بی بی آپ کو امید تھی کہ آپ کو یہ مل جائے گا؟ جناب سیدہ کے خطبے کے ایک ایک لفظ کو دیکھیے، معلوم ہوتا ہے کہ خاتون جنت کو یقین کامل ہے کہ وہ ظرف سے واقف ہیں، اس کی جو عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ یہ کبھی کبھی کسی قیمت پر میرے دعوے کو قبول نہیں کریں گے۔ تو جب دعوے کو قبول نہیں کریں گے تو اتنے اہتمام سے آنا، کہا دیکھو ابھی تک تم نے ان کا کردار عمل دیکھا تھا،
پھر اس کے بعد ان کا عقیدہ دیکھا. اب آج تمہارے سامنے میں ان کا انجام بھی کھول کے رکھ دوں. کیا کہا تھا بنو نجران نے جب یہی گروہ مباہلے میں گیا تھا؟ تو یہی کہا گیا تھا نا، یہ وہ سچے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. اب اگر ان سچوں کو، تمام سچوں کے اس مجموعے کو جو مباہلہ کے سچے ہیں، مباہلہ کا تمام سچ سمٹ کر ایک گروہ بن کر آیا ہے، اب جو اس کو جھوٹا کہے گا تو وہ بنو نجران سے بھی بدتر ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے اگر ہم نے ان سے ٹکرائے. بنو نجران نے کہا تھا نا ہم ہلاک ہو جائیں گے. اب اگر کوئی ان سچوں کو، جو خدا کا سچا ہے، جس کی سچائی کا رسول نے اعلان کیا ہے، ان تمام سچوں کو سارا سچ جمع ہو کے آ گیا. کائنات میں اس کے علاوہ اور سچ ہے ہی نہیں. اب یہ کسی اور مرحلے کی بات ہے، لیکن ایک جملہ کہہ دوں، میں نے یہ جو کہا ہے نا کہ کائنات میں اس کے علاوہ اور سچ ہے ہی نہیں، یہی کل سچ ہے. پرانے علماء آیہ مباہلہ پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے تھے کہ کسی چیز کو ڈیفائن کیا جائے، تعریف کی جائے، تو تعریف کو جامع اور مانع ہونا چاہیے. جامع یہ ہے کہ کوئی فرد جو اس تعریف کے ذیل میں آتی ہو وہ رہ نہ جائے، شامل ہو جائے اس میں. اور معنی یہ ہے کہ کوئی غیر اس میں شامل نہ ہو سکے. تو مباہلہ میں جامع بھی ہے اور معنی بھی ہے. جامع بھی ہے، معنی بھی ہے. معنی تو اس اعتبار سے کہ کیٹیگریز مقرر کر دی گئی، بس یہ آئیں گے، جو اس کیٹیگری میں نہیں آتا وہ نہیں شامل. جامع اس انداز سے کہ ذرا دیکھیے تمام صیغے جمع کے، آپ حضرات کی سنی ہوئی بات ہے آیہ مباہلہ میں تمام صیغے جمع کے. نسانا ہماری عورتیں، ابنانا ہمارے بیٹے، انفسنا ہمارے مرد، جمع میں، سارے صیغے جمع میں. عربی میں تثنیہ بھی ایک ہوتا ہے، یعنی دو ہوں تو ان کے لیے تثنیہ استعمال ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے بچوں کو لاؤ، بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. سب جگہ پر رسول دعوت دے رہے ہیں جمع کی، کہ تم بھی جتنے ہیں لے آؤ، ہم بھی جتنے ہیں لے آتے ہیں. شرط کیا ہے کہ جھوٹے پہ لعنت کریں گے. یعنی یوں تو جتنے مرد ہیں لا سکتے ہو، لیکن اتنا دیکھ لینا کہ آنے والا اتنا سچا ہو کہ اگر جھوٹے پہ لعنت کرے تو وہ لعنت اس کی طرف خود نہ پلٹ جائے. یہی ہوگا نا بھائی، یہی مقصد ہوگا نا کہ یوں تو اجازت عام ہے. کیونکہ ورنہ ہمیں سوال پیدا ہوگا کہ پروردگار عالم تجھے معلوم نہیں تھا کہ تیرا حبیب جو ہے کن آدمیوں کو لے کے جائے گا؟ وہ عورتوں میں صرف ایک خاتون کو لے کے جائے گا، مردوں میں صرف ایک مرد لے کے جائے گا، بچوں میں ایک سے زیادہ تو ہوں گے لیکن دو ہوں گے، تثنیہ ہوگا، جمع نہیں ہوگا وہ بھی. تو کہہ رہا ہے کہ جتنے بیٹے ہیں سب کو لاؤ، ہم بھی سب کو لے کے آتے ہیں. جتنی عورتیں تم لاؤ، ہم بھی لے کے آتے ہیں. جتنے مرد ہیں تم لاؤ، ہم بھی تمام مرد لے کے آتے ہیں. تیرا رسول جو ہے وہ صرف ایک مرد لے کے گیا، ایک خاتون لے کے گیا اور 2 بچے لے کے گیا. تینوں باتوں میں تیری اجازت عام سے رسول نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ دیکھو ہم نے یہ اسی لیے جامع طور پر جمع کا صیغہ استعمال کر دیا کہ اگر ہم کہتے کہ تم اپنے ایک بیٹی کو لے جاؤ، اپنے ایک نفس کو لے جاؤ، اپنے 2 بچوں کو لے جاؤ، اور رسول انہی افراد کو لے جاتے تو باقی کہتے کہ جناب ہم کیا کریں، اللہ نے کہا ہی یہ تھا کہ ان کو لے جاؤ. اس لیے اللہ نے کہا کہ رسول جتنے ملے لے جاؤ، بشرط اتنی کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. اب
جب کہا رہا ہے جتنے ملیں ان کو لے جاؤ، تو اب آپ کیا خیال ہے کہ رسول کی نگاہ صرف مدینے تک محدود رہی ہوگی؟ وہ جو قاب قوسین کی بلندی پہ کھڑا ہو کے دنیا کو دیکھتا ہو، اس سے دنیا کا کون سا گوشہ ایسا ہوگا جو چھپا ہوگا؟ اس نے کائنات کے گوشے گوشے کو دیکھا، لیکن کیا کرتا رسول کہ نہ حسنین جیسا سچا ملا، نہ سیدہ اور علی جیسے سچے ملے۔ تو اب اتنا ہی سچ تھا دنیا میں جسے رسول نے جمع کر لیا تھا۔ تو رسول جتنا سچ لے کے آئے تھے وہ سارا سچ کل کا کل آج جمع ہو کے دربار میں آیا ہے۔ اب جو ان کو جھوٹا کہے گا قیامت تک اس سے بڑا جھوٹا کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہ ایکسپوز کرنے کی آخری منزل تھی۔ تو بزرگان گرامی، جہاں خاتون جنت نے چہروں سے نقاب اتار دیے، سچ نے سامنے آ کر جھوٹے کی شناخت کرا دی۔ اب اس جھوٹے کی پہچان سے جو لوگ خوفزدہ ہیں وہ کہتے ہیں فدق کی بات نہ کرو، نہیں ہم کریں گے، دلیل ہے تو لے کے آؤ، دلیل ہے تو لے کے آؤ، ورنہ ہم ضرور یہ تذکرہ کریں گے، اس لیے کہ یہ تذکرہ کل بھی سچ اور جھوٹ کے درمیان فاروق کا کردار ادا کر رہا تھا، آج بھی سچ اور جھوٹ کے درمیان فاروق کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بزرگان گرامی، بہت بڑا کارنامہ ہے اس معظمہ کا، یہ فدق کا واقعہ، اور یہ کارنامے کی عظمت تھی۔ یہ ہستیاں، ان کی زندگی کا کوئی لمحہ غیر ضروری نہیں ہوتا۔ زندگی میں جو مقصد حیات لے کے آتے ہیں، اس مقصد حیات کو حاصل کرنا ان کی زندگی کا نصب العین ہوتا ہے۔ جس دن وہ کام ختم ہوا اس دن انہیں اس دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے یہ کیسے تھا کہ جانتے بوجھتے زہر کا پیالہ پی لیا۔ یہ فرمان الہی کے وہ تابع بندے ہیں کہ جنہیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں ایک کام کے لیے بھیجا گیا ہے، جس دن اللہ نے کام ختم ہوا اسی دن ہمیں واپس بلا لے گا، اور ہم تو واپس جاتے ہوئے ہچکچائیں گے، ان کا اصل وطن وہ ہے، ان ہستیوں کا اصل وطن وہ ہے، ان سے زیادہ واپسی کے لیے بیتاب کوئی اور نہیں ہے۔ کیا کریں، فرض کی ادائیگی نے یہاں پابند کیا ہے، ورنہ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے جس میں وہ رہے ہیں۔ خطاکاروں کے اس مجمع میں سیدہ رہے، گنہگاروں کے اس ہجوم میں سیدہ رہے، سیدہ، وہ سیدہ جس کے مزاج کی پرورش رسول اس انداز سے کر رہے ہیں کہ سیدہ کو قدم قدم پہ احساس دلا رہے ہیں، سیدہ تو بہت بلند ہے، ارے اتنی بلند ہے کہ تیری تعظیم کے لیے نبوت کھڑی ہوتی ہے، اتنی بلند ہے۔ اب وہ سیدہ کیا اس معاشرے میں، وہ معاشرہ اس قابل ہے کہ سیدہ اس میں رہے، کہ جس معاشرے کا اہتمام یہ ہو کہ جس دروازے پر رسول کبھی درود پڑھے بغیر گزرے نہیں، اس دروازے پہ کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ بی بی نے خود مخاطب ہو کے کہا تھا، اے آگ لگانے والے، تجھے احساس ہے یہ گھر کس کا ہے؟ یہ میرا گھر ہے، یہ حسنین کا گھر ہے، یہ حسنین کا گھر ہے۔ اس پہ جواب دیا گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی بھی ہو ہم جلا دیں گے، ہم جلا دیں گے۔ سیدہ کے لیے یہ انقلاب بہت بڑا انقلاب تھا۔ سیدہ اس دنیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تھی، چنانچہ فدق کی صورت میں اپنا فرض ادا کیا، اور اب واپسی کی تیاریاں شروع۔ سبب کچھ ہو لیکن ایسا لگتا ہے کہ سیدہ کے ذمہ کام ہی یہ تھا کہ سچ کو سچ کے طور پہ پیش کر دیں، جھوٹ کے چہرے کی نقاب نوچ دیں، جھوٹا بھی پہچانا جائے قیامت تک، سچا بھی پہچانا جائے قیامت تک۔ اور سیدہ جب یہ کام کر چکی تو اب تیاریاں جاری ہیں، چاہے
چاہے سفر آخرت کا سامان ظاہری طور پر کچھ ہو، لیکن بی بی کا انداز بتا رہا ہے، بی بی کا انداز بتا رہا ہے کہ معلوم ہے اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بابا تو بہت پہلے کہہ گئے تھے نا، اپنی آخری سانسوں کے دوران کہہ گئے تھے، سیدہ تو سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی، سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی۔ چنانچہ انتظار ہے کب میں بابا کے حضور میں جاتی ہوں۔ اکثر کبھی سوتی تھیں تو خواب میں بابا نظر آ جاتے تھے۔ ایک خواب کا تذکرہ خود بی بی فرماتی ہیں، مولا علی سے آپ نے بیان کیا تھا کہ میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا بابا کھڑے ہوئے ہیں، ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے نیچے سے آواز دی، بابا میں تو اب بہت دنوں سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، بابا آپ کہاں چلے گئے؟ تو آواز دی، سیدہ میں تجھے لینے آیا ہوں، سیدہ میں نے جنت میں قدم نہیں رکھا، جب تک تو نہ آ جائے گی جنت میں نہیں جاؤں گی۔ گویا سیدہ کو یہ خبر مل رہی ہے، سیدہ جانتی ہیں کہ ان کے جانے کا وقت قریب ہے، بس اپنا کام ختم کیا۔ 18 سال کل زندگی کی مدت ہے، 18 سال کل زندگی کی مدت ہے۔ بزرگان گرامی، اگر کوئی خاتون اس 18 سال میں ایک زینب دے جاتی، ایک زینب دے جاتی تو یہی کارنامہ ناقابل اتنا مثالی کارنامہ ہوتا کہ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، ناقابل جواب تھا کارنامہ۔ لیکن اللہ رے زینب، اللہ رے سیدہ ایک زینب نہیں، زینب کو چھوڑا، ام کلثوم کو چھوڑا، حسن کو چھوڑا، ارے سب سے بڑا کمال حسین کو چھوڑا، حسین کو حسین بنا کے چھوڑا، حسین کو حسین کی شکل دے کر چھوڑا، ایک ایک کا کردار بنایا، ایک ایک کی شخصیت بنائی، اور پھر فارغ ہو کر سیدہ کے جانے کی تیاریاں ہیں۔ ایک طرف پسلیوں میں درد رہتا ہے، دوسری طرف خود اپنی ایک مناجات میں یہ جملہ کہتی ہیں، بارگاہ پروردگار میں دعا کر رہی ہو، کہنی پروردگارہ تو جانتا ہے کہ سیدہ کا دایاں ہاتھ اب تسبیح نہیں اٹھا سکتا، تسبیح نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جسمانی اذیتیں ہیں، اور اس عالم میں سیدہ کو سفر درپیش ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ماں جس کے 4 بچے ہوں، شوہر سے جدائی کا احساس اپنی جگہ، لیکن بچوں سے جدائی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، بار بار خیال آتا ہوگا ان بچوں کو لباس کون پہنائے گا، انہیں کھانا کون کھلائے گا، میرے بعد ان بچوں کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اس عالم میں پیغام آ گیا، لیکن رسول کی بیٹی ہے سیدہ، زمانے کو درس دینے والی ہے صبر کا سیدہ۔ سیدہ نے اہتمام کیا، ہاں مجھے جانا ہے، بہت اطمینان سے ایک دن اٹھی، اس طرح سے گھر کا سارا انتظام کیا، گھر کا اس طرح سے انتظام کیا کہ خود اپنے ہاتھوں سے گھر کی صفائی کی، بچوں کا لباس دھویا، بچوں کے لیے غذا تیار کی، اور یہ سب کچھ کرنے سے پہلے علی سے اصرار کیا کہ بہت دن ہو گئے ہیں، بچوں کو لے کے مسجد میں چلے جائیے، مسجد میں چلے جائیے، بچوں سے کہہ دیجئے گا نانا کے روضے پہ چلے جائیں، جا کے میری صحت کے لیے دعا کریں۔ بچے نانا کے روضے پہ چلے گئے، جناب امیر المومنین جا کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری تھی، تفصیلات کو میں نے چھوڑا بزرگان محترم، کچھ دیر گزری تھی کہ دونوں بچے بھاگتے ہوئے گھر میں آئے۔ ام سلمہ نے، جناب اسماء بنت امیس نے دروازے پہ روکا، کہا بچوں کہاں جا رہے ہو، کھانا تیار ہے، کھانا کھا لو۔ کہا چچی ہمیں ذرا ماں کے پاس جانے دیجئے۔ کہا بیٹے ماں کے پاس نہیں، پہلے کھانا کھا لو۔ کہا ہم جانتے ہماری ماں اب نہیں، ہماری ماں اب دنیا میں موجود نہیں۔ کہا بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا ہم قبر رسول پہ کھیل رہے تھے کہ اچانک قبر رسول سے آواز آئی، میرے بچوں اپنے ماں کی زیارت کر لو، اس لیے کہ میں نے تمہاری ماں کو اپنے پاس بلا لیا۔ بزرگان گرامی، چند جملوں کی زحمت، بہت سی تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں، صرف چند مراحل کا تذکرہ، گفتگو ابھی جاری رہے گی۔ بزرگان گرامی،
سیدہ دنیا سے چلی گئیں، علی تک اطلاع پہنچی۔ اب تک علی کا سب سے بڑا سہارا جیسے خدیجہ رسول کا سہارا تھی، ویسے ہی سیدہ علی کا سہارا ہے۔ میدان جنگ میں علی لڑتے ہیں تو اس کی قوت سیدہ کی فراہم کردہ ہے، تلوار چلتی ہے تو اس تلوار کے پیچھے جو جذبہ کام کر رہا ہے وہ سیدہ کا بنایا ہوا ہے۔ صرف شوہر کے شریک زندگی ہی نہیں ہوتی، یہ وہ بھی ہے جو شوہر کی شریک مقاصد بھی ہے، رسول علی کے مشن میں بھی برابر کی حصے دار ہے۔ چنانچہ علی کی دنیا تاریخ ہو گئی ہے۔ اس عالم میں جب یہ خبر سنی کہ سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، علی آئے۔ آنے کے بعد اب اس خبر کو عام نہیں کرنا، کسی کو نہیں بتانا، اس لیے کہ سیدہ کہہ کے گئی ہیں میری لاش کو، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ یہ بھی سیدہ کہہ گئی ہیں کہ میرے جنازے پہ ان کو نہ آنے دینا جو بابا کے جنازے پہ نہیں آئے تھے، ان کو نہ آنے دینا جنہوں نے بابا کے جنازے کو بے گور کفن چھوڑا تھا، ان کو نہ آنے دینا جنہوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ بی بی یہ وصیت کر کے گئی ہیں۔ اس لیے علی ابن ابی طالب ہیں، اور گھر میں کون کون ہے؟ ایک کنیز فضہ ہے، ایک علی کی بیوہ بھائی باوج جناب اسماء بنت امیس ہیں، اور گھر میں 4 چھوٹے چھوٹے بچے۔ علی کیا کریں؟ بچوں کو بھیجا حضرت عقیل کے گھر، اور اس کے بعد غسل دینے لگے۔ جناب اسماء بنت امیس پانی ڈالتی جاتی ہیں، علی غسل دیتے جاتے ہیں۔ غسل کے دوران علی نے کچھ دیکھا، ایک مرتبہ چیخ کے روئے۔ بعد میں سلمان نے پوچھا تھا مولا کیا بات تھی؟ کہا سلمان نہ پوچھو، سیدہ کے پہلو پہ ایسے زخم تھے، ایسا زخمی پہلو تھا کہ میں حیران ہوں کہ سیدہ نے کبھی اس زخم کی شکایت نہیں کی۔ بزرگان گرامی، جنازہ تیار ہوا، گھر میں کتنے افراد اندازہ لگائیے، صرف علی ہیں۔ حضرت ابو ذر کو بلوایا گیا، انہوں نے علی کے ساتھ مل کر جنازے کو سامنے رکھا۔ گھر میں مشکل سے چند افراد نے گھر کے اندر نماز جنازہ پڑھی۔ رات ہوئی، جنازہ اٹھایا گیا، لے کے علی ابن ابی طالب لے کے چلے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ اس مرحلے پر چند افراد لیے جا رہے ہیں، کسی ایک کے ہاتھ میں شمع ہے، تاکہ راستہ دیکھا جا سکے۔ اس شمع بردار کبھی دائیں طرف ہوتا ہے، کبھی بائیں طرف ہوتا ہے، آگے راستہ دکھاتا چل رہا ہے۔ شمع بردار کے پیچھے تابوت ہے، تابوت کا سایہ تابوت کے پیچھے ہے۔ جب شمع بردار دائیں طرف ہوتا ہے، سایہ بائیں طرف ہو جاتا ہے، جب بائیں طرف ہوتا ہے سایہ دائیں طرف ہو جاتا ہے۔ علی کی تیز نگاہوں نے دیکھا کہ جب سایہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو کوئی بچہ ہے جو ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے جو ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ اتنا دیکھنا تھا، ایک مرتبہ حسن کو آواز دی، بیٹا حسن جاؤ بہن زینب کو گھر چھوڑاؤ، بہن زینب کو گھر چھوڑاؤ۔ مولا رات کی تاریکی ہے، تابوت کا سایہ ہے، سکینہ ابھی زینب کم سن ہے، ابھی حد بلوغت کو نہیں پہنچی، جنازے کے ساتھ جانے دیجئے۔ مولا کہیں گے تمہیں نہیں معلوم، میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ زینب کا پردہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ بس سامعین گرامی، آخری جملے میرے کلام کے، علی ابن ابی طالب قبرستان میں پہنچے، کہتے ہیں کہ قبر تیار ملی۔ ایک قبر سے آواز آئی میرے جگر گوشے کو میرے پاس لے آؤ۔ علی پہنچے، قبر کے پاس گئے، قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر چاہتے تھے کہ جناب سیدہ کو قبر میں اتارے، کہ اب ناسخ التواریخ ہماری ایک کتاب، اس کے علاوہ علامہ مجلسی روایت کرتے ہیں کہ جب حضور جناب امیر جناب سیدہ کو قبر میں اتارنے جا رہے تھے، 2 ہاتھ قبر میں سے برآمد ہوئے، 2 ہاتھ جو مشابہ دست رسول تھے، ہاتھ برآمد ہوئے، اور آواز آئی علی میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ اب میرا تصور کہتا ہے کہ ایک اور لاش تھی جسے سید سجاد اٹھائے ہوئے تھا، میں کہوں گا مولا حسین شام کے قید خانے میں آئیے، یہ بچی بھی آپ کو یاد کرتی دنیا سے چلی گئی۔
سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما۔ رب العالمین تو نے ہمیں